بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر شہزاد آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آج اعلان ہو جائے کہ کل کو قیامت برپا ہوگی تو ہمارے اس ملک میں جائے نماز کی قیمت دگنی اور چگنی ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 کے نتیجے میں ہمارے پنجاب میں ہیلمٹ اور لائسنس کی جو ہے بڑی اشد ضرورت ہے ہر شخص کو، اور حکومت نے بڑا ایک اسٹرکٹ رویہ اختیار کیا ہوا ہے لوگوں کو ہیلمٹ پہنانے میں اور لائسنس دلوانے میں۔ تو اس تناظر میں اس سے آپ اندازہ یہ بھی کیجئے کہ ہم کس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہیں، ہم کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہی ہیلمٹ جو بازار میں معقول اور مناسب پیسوں میں دستیاب تھے، وہی ہیلمٹ ہمیں اب دگنی اور چگنی قیمتوں میں بمشکل بازار میں دستیاب ہے، اور وہی لائسنس جو پہلے 500-600 میں بن رہے تھے، جو حکومت کی ایک فیس ہے، اب وہی لائسنس دگنی اور چگنی فیس وصول کر کے بنائے جا رہے ہیں۔ اس تناظر میں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے اپنی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے اپنی اخلاقی پستی کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایز اے قوم ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، ایز اے نیشن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ایز اے قوم ہم کون سے پتال میں گرے ہوئے ہیں، کس قدر ہم پتال کے اندر گرے ہوئے ہیں، ہماری اخلاقیات کا معیار کیا ہے، ہماری معاشرتی برائیوں کی جو وجہ ہے وہ ہماری اخلاقیات کا پست ہونا ہے۔ جب تک ہماری اخلاقیات اس قدر گراوٹ کا شکار رہیں گی تو ایز اے قوم ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم بنے یا ہم ایک ترقی یافتہ کنٹری بنے؟ یہ ممکن نہیں ہے جب تک اخلاقیات پہ ورک نہیں کیا جائے گا، جب تک ہم لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے سیلفش لوگ ہیں، ہمیں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا آتا ہے۔ دوسری طرف ہم نے بہت تنقید کرنی ہوتی ہے، کریٹیسائز کرنا ہوتا ہے کہ اہل مغرب نے یوں کر دیا، اہل مغرب نے یوں کر دیا، یورپ نے یوں کر دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا اور ہمارا اخلاقیات کا معیار زمین اسمان کا فرق ہے۔ ہم اخلاقی طور پر اتنے پست ہیں کہ آپ کے سامنے ہے مثال۔ میں نے آپ کو مثال پہلے ہی دی کہ اگر آج اعلان ہو جائے کہ کل کو قیامت برپا ہوگی تو اس ملک میں جائے نماز کی قیمت دگنی اور چگنی ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں، اور ہماری جو اکثر ڈسکشن ہر چوتھے شخص کی یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں زوال پذیر کیوں ہے؟ مسلمان یوں ہی دنیا میں زوال پذیر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان دنیا میں اس لیے زوال پذیر ہیں کہ ہم نے اپنی اخلاقی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے خمیر کو بلڈ نہیں کیا، ہم نے آج تک لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا سیکھا ہے، ہم نے ایز اے قوم لوگوں کی مجبوریوں کو استعمال کرنا سیکھا ہے، ہم نے ایز اے قوم مجبوری میں لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا نہیں سیکھا، ہم نے ایز اے قوم لوگوں کو مجبوری میں فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں سیکھا۔ ہم نے سیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے تو میں کیسے اپنا مفاد اٹھا سکتا ہوں۔ جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ اس قوم کی اخلاقیات کو مزید پست کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ اس تہذیب کی جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے، وہ اخلاقیات کی جڑوں کو کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے یا جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ اس قوم کو، وہ ہمیں اور سارے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو پتال کے اندر گرانے میں لگا ہوا ہے۔ جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہی اپنے ہاتھ اس تہذیب کو گرانے میں رنگ لیتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو درست نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو بلند نہیں کریں گے، تب تک ہم ایز اے نیشن کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ایز اے قوم ہم کیسے دنیا سے آگے نکل سکتے ہیں؟ جب ہمیں دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنی اخلاقیات کو بھی دنیا کے لیول پہ لے کر آنا پڑے گا۔ ہماری اخلاقیات تو یہ کھڑی ہیں کہ ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے تب ہم ایز اے قوم کیسے ترقی کریں گے؟ اور ہر شخص کا یہ ہے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، ہر فرد کی کنٹریبیوشن چاہیے۔ قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمیں اس جملے پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا، تب جا کر ہم کہیں اس دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو منوا سکیں گے، تب جا کر کہیں ہم اپنے آپ کو ایز اے قوم ریپرزینٹ کر سکیں گے دنیا کے نقشے پر۔ ادروائز یہ جو زوال ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے یہ یوں ہی رہے گا۔ کوئی اوپر سے نہیں آئے گا جو ہمارے معاملات کو درست کرے گا۔ ہمیں اپنے خمیر کو بلڈ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے خمیر کی تعمیر کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی اخلاقیات کو درست کرنا پڑے گا،
ہمیں لوگوں کو مجبوری میں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کو مجبوری میں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جب ہم لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم پہلے ہی زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد تباہی کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی یہی روش برقرار رکھی تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم ایز اے قوم اس دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے، ہمیں کوئی قوم نہیں کہے گا۔ ہمیں اگر اس دنیا میں ایز اے قوم اپنا لوہا منوانا ہے، اگر ہمیں ایز اے قوم اس دنیا میں اپنا کچھ نام بنانا ہے، ہمیں اپنی اخلاقیات پہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی اخلاقیات کو درست کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی جو مورل ویلیوز ہیں ان کو ہائی لے کر جانا پڑے گا، تب جا کر ہم ایک قوم بنیں گے، تب جا کر ہماری ایز اے قوم ایک ترقی ممکن ہو پائے گی۔ اور ایز اے امت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم دنیا میں زوال پذیر ہیں، ایز اے امت ہم دنیا میں زوال پذیر ہیں۔ خدا کا ایک قانون ہے، خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مختلف قوموں میں دنیا کی حکمرانی بانٹتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جن لوگوں کے پاس اب دنیا کی حکمرانی ہے انہیں کمپیٹ کرنے کے لیے اپنی اخلاقیات کو ان کے معیار سے اوپر لے کر جانا پڑے گا، تب جا کر ہم ان لوگوں کو کمپیٹ کر سکیں گے۔ اگر ہماری اخلاقیات یہ ہوں اور ہماری خواہش یہ ہو کہ ہم دنیا کے حکمران بنے تو معذرت کے ساتھ یہ ممکن نہیں۔ اس اخلاقیات کے ساتھ یہ جو ہماری مورل ویلیوز ہے ان کے ساتھ ہم اس دنیا پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں اس دنیا کا اختیار دے دیا جائے تو جہاں پر اچھی مورالٹی ہے ہم وہاں بھی مورالٹی کو زوال پذیر کر دیں گے۔ ہم فی الحال ان اخلاقی رویوں کے ساتھ اس قابل نہیں کہ ہمیں اس دنیا میں جو حکمرانی سے نوازا جائے۔ ہمیں جو لوگ اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں ان سے اگر کمپیٹ کرنا ہے، انہیں اگر پیچھے چھوڑنا ہے تو سب سے پہلے اپنی مورل ویلیوز کو ہائی کرنا پڑے گا، اخلاقیات میں ان کے برابر آنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہم اہل ہوں گے اس دنیا کی حکمرانی کے۔ وگرنہ یہ زوال ہمارے مقدر میں یوں ہی رہے گا اگر ہم نے اپنی اس روش کو برقرار رکھا تو۔ ہمیں اپنے اخلاقی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اخلاقیات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ ایز اے قوم ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں۔